بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَقٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے سے پہلے والوں قوم نوح اور قوم عاد و سمود اور جو ان کے بعد گزرے ہیں اور جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو انہی کے منہ کی طرف پلٹا دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے لائے ہوئے پیغام کے منکر ہیں اور ہمیں اس بات کے بارے میں واضح شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ تفسیر۔ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو سلسلہ جاری ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور اپنی قوم سے ایام اللہ کا تفصیلی ذکر فرما رہے ہیں اور نوح عاد اور سمود کی قوم کا ذکر بعنوان مثال آیا ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، جن کی تاریخ کا تفصیلی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ ان قوموں کی تاریخ حیات کا کوئی واقف نہیں ہے اور ہم ہی وحی کے ذریعے اپنے رسول کو بیان کر رہے ہیں اور یہ قرآن کے وحی ہونے کے ایک واضح دلیل ہے۔ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، لوگوں نے اپنے پیغمبران علیہ السلام کی دعوت کا اس طرح مقابلہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو آزادی سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ایدیہم کی ضمیر کفار کی طرف اور افواہم کی ضمیر انبیاء علیہ السلام کی طرف لوٹنا مناسب اور سیاق کلام کے قریب معلوم ہوتی ہے، یعنی کفار اپنے ہاتھ انبیاء کے دہن پر رکھتے اور بات کرنے نہ دیتے تھے۔ بعض مفسرین دونوں ضمیروں کی انبیاء علیہ السلام کی طرف رجوع کے قائل ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں کو انبیاء کے منہ میں دیتے تھے، یعنی بات کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔